رحم الله من قرأ الفاتحة. اللهم صل على محمد وآل محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين، ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام حين وصف عبادة الزهراء: نعم العون على طاعة الله. صدق مولانا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. صلوات على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خداوند متعال سے دعا کرتے ہیں اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے اہل بیت علیہم السلام کا واسطہ دے کے بحق فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا، خداوند متعال ہماری کلیل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. خداوند متعال امام زمانے کے ظہور میں تعجیل فرما. خداوند متعال ہمیں امام کے اعوان، ان کے انصار، ان کے جانثاروں میں سے شمار فرما. خداوند متعال ہمیں ان لوگوں میں سے قرار دے جو جناب زہرا کے خون کا بدلہ لینے والوں میں سے ہوں. خداوند متعال ہم سب کا خاتمہ بالایمان و خاتمہ بالخیر فرما. خداوند متعال ہماری دعا ہے ہمارے مرحومین کے لیے جن جن مرحومین کے نام لیے گئے تھے، اور آپ تمام اپنے مرحومین کو ذہن میں رکھیں. خداوند متعال ہم کو اعلی علیین میں جوار آل محمد میں جگہ نصیب فرما. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن اعداءهم. مجلس کا آج آخری اور تیسرا حصہ ہے، اور گفتگو ہماری چل رہی تھی کہ کس طریقے سے جناب زہرا سلام اللہ علیہا امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت میں مددگار ہیں. اس حوالے سے ہماری گفتگو جاری تھی، اور گفتگو اس نہج پر پہنچی تھی کیونکہ واقعتاً مطالب اتنے سارے عرض کرنے کو ہیں لیکن وقت ہمارے پاس محدود ہے. تو ہم نے شروع کی جو ایک سطر تھی اپنی تمام توجہ کو فقط اس سطر تک محدود رکھا. اور میں چونکہ کچھ نئے چہروں کو دیکھ رہا ہوں، تھوڑا سا میں سیاق بتاتا چلوں. جب رسول اللہ آتے ہیں، اور بہت معذرت کے ساتھ تھوڑا سا یہ اعادہ ضروری ہوتا ہے تاکہ نئے آنے والے وہ بالکل موضوع سے متصل ہو سکیں. جب رسول اللہ آتے ہیں، مولائے کائنات کی اور جناب زہرا کی شادی منعقد ہوتی ہے، اس کے بعد آ کے اگلے دن سوال کرتے ہیں مولائے کائنات سے، اور مولائے کائنات سے پوچھتے ہیں کہ کیف وجدت اہلک، کس طریقے سے آپ نے اپنی بیوی کو پایا؟ تو مولائے کائنات اس وقت جواب دیتے ہیں: نعم العون علی طاعت اللہ. خداوند متعال کی اطاعت میں، خداوند متعال کی فرما برداری میں سب سے بہترین معاون اور مددگار زہرا کو پایا. چنانچہ روایت اور بھی بڑھتی ہے، لیکن چونکہ ہماری تمام گفتگو اس روایت کے سلسلے تک محدود رہ گئی. گفتگو چل رہی تھی، ہم نے کچھ مصادیق پر بات کی کہ کس طریقے سے کون سی چیزیں ایسی ہیں جو انسان کی بہترین مددگار ہیں. ہم نے کچھ اعمال کو بتایا، کچھ ذوات مقدسات کو بتایا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا کہ خدا کس طریقے سے بہترین عون ہے، اور رسول اللہ کس طریقے سے ان کے بہترین عون مولائے کائنات تھے. کل ہماری گفتگو مولائے کائنات کی عبادت کے حوالے سے تھوڑی سی ہوئی تھی، اور ساتھ ساتھ جناب زہرا ان کے ایک لقب بطول کے بارے میں گفتگو کی تھی. ایک روایت نقل کی تھی ہم نے، اور روایت تھی کہ سمیت فاطمہ البتول لانقطاعها الى عبادت اللہ. چونکہ خداوند متعال سے اپنی تمام لوگوں سے، تمام خلقت سے، تمام مخلوقات سے
زہرا نے اپنی امید کو منقطع کر دیا تھا اور اپنی تمام توجہات کو خدا کی طرف مرکوز کیا ہوا تھا، جبھی آپ کو بتول کہا جاتا تھا۔ توجہ ہے، اب یہاں سے ہم اپنے موضوع سے متصل ہو گئے۔ آج بہت سارے مطالب کو عرض کرنا ہے، وقت ہمارے پاس محدود ہے اور اس محدود وقت میں اپنے تمام عرائض کو آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے۔ لفظ بطول پر بات ہو رہی تھی اور اس منزل پر بات ہوئی تھی ہماری کہ کس طریقے سے انسان جب اپنی تمام خواہشات کو دیگر حضرات سے کاٹ کے خدا کی طرف متوجہ کرے تو انسان کے پاس کتنا بڑا خزینہ اس کو حاصل ہو جاتا ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ چنانچہ اس حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی تھی، لیکن آج چونکہ میں ایک گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں، ہم نے بتایا تھا انقطاع مطلب اپنے آپ کو توڑ دینا، دیگر لوگوں سے توڑ دینا۔ لیکن ایک بات یہاں پہ ذہن میں رکھیے گا، جب میں دیگر لوگوں سے توڑنے کی بات کر رہا ہوں تو آپ کو کسی سے متصل تو ہونا ہوگا۔ اتصال کس سے ہوگا؟ اتصال یا تو خدا سے ہوگا یا خدا کے نظام سے ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ توجہ ہے، خدا سے بھی اتصال کا ایک طریقہ ہے، خدا سے بھی اپنے تعلقات کو بڑھانے کا طریقہ ہے، اور وہ تعلقات بڑھانے کا طریقہ کون بتائے گا؟ وہ بتائیں گے اہل بیت علیہم السلام، جنہیں کہا جاتا ہے کہ وجہ خلقت کائنات ہے۔ یہی خدا تک پہنچنے سے اور خدا سے اتصال کرنے کا طریقہ ہے۔ جب بھی آپ دیکھیں کہ یہ میری ادا نہیں، یہ جذباتی جملے نہیں کہہ رہا، بار بار میں یہ باتیں کہتا ہوں، میں خطابت کے جملے بہت ہی کم ادا کرتا ہوں، زیادہ سے زیادہ روایات پر اپنا انحصار کرتا ہوں۔ ایک روایت آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، راوی ہے عبد الرحمن بن حجاج، روایت وہ حجاج بن یوسف نہیں، والد کا نام حجاج، عبد الرحمن بن حجاج۔ ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ امام صادق کے بعد امام کون ہے؟ کیا دلیل ہے کہ موسیٰ بن جعفر یعنی امام کاظم امام تھے؟ اس نے سوال کیا، اس نے کہا، عبد الرحمن کہتے ہیں کہ یہ تو نے ایسا سوال کیا ہے کہ ایسا سوال مجھ سے کسی اور نے نہ کیا، لیکن میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ چنانچہ جواب دینے کے لیے وہ کیا کہتا ہے کہ ایک دفعہ میں امام صادق کے گھر حاضر ہوا، ان سے ملنے حاضر ہوتا ہوں، ان کی ایک گھر میں عبادت کی جگہ معین ہوتی ہے، گھر میں ایک عبادت کی جگہ ہے جو امام نے الگ سے بنائی ہوئی تھی۔ روایت کے جملے یہ ہیں کہ امام صادق علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں، وَكَانَ عَلَى يَمِينِهِ موسیٰ بن جعفر، یعنی ان کے سیدھے ہاتھ پہ حضرت باب الحوائج امام موسیٰ بن جعفر بیٹھے ہوئے تھے۔ امام صادق کے بارے میں ملتا ہے وَكَانَ يَدْعُو، امام دعائیں مانگ رہے تھے، وَكَانَ موسیٰ بن جعفر يُؤَمِّنُ عَلَى دُعَائِهِ، کہ جو دعائیں امام صادق مانگتے جاتے تھے، برابر میں بیٹھے امام کاظم ہر دعا پر آمین کہتے جاتے تھے۔ توجہ ہے، ایک پورا اگر آپ وسائل الشیعہ جائیں اور دیگر ہماری فقہی کتابوں میں جائیں، دعا پر آمین کہنے والے کو دعا میں شریک کار بتایا گیا ہے۔ توجہ ہے، تھوڑا سا میں ایک بات آپ لوگ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، یہ جو الہی آمین کہا جاتا ہے یہ کوئی رسم و رواج نہیں ہے، یہ حکم ہے آپ کے لیے۔ جب کوئی دعا مانگ رہا ہو تو آپ لوگ جب الہی آمین، ضروری نہیں کہ بہت اونچی آواز میں کریں، لیکن کم سے کم دل میں کہیں الہی آمین، خدا اس دعا کو قبول کرے۔ اس آمین کو، یہ سنت ہے ائمہ علیہ السلام کی۔ توجہ ہے، تو کہتا ہے میں ملنے جاتا ہوں۔ اچھا، امام اس وقت ایسے حالات میں ہیں کہ امام صادق کے لیے مشہور ہے کہ جب آپ کا انتقال ہوتا ہے، انشاءاللہ کبھی امام کاظم کی شہادت، امام صادق کی شہادت کی مجلس ہوئی تو میں تفصیل سے اس بارے میں بتاؤں گا۔ جب آپ کی شہادت ہوتی ہے، آپ نے امام موسیٰ بن جعفر کو، امام کاظم کو اپنا نمائندہ نہیں بنایا مباشرتاً، 5 لوگوں کے حق میں کہا یہ میرے وصی ہوں گے۔ عبداللہ الافطاح، اپنی بیوی حمیدہ خاتون، اسی طریقے سے ابو جعفر المنصور، اسی طریقے سے مدینے کے گورنر، اسی طریقے سے امام موسیٰ کاظم۔ اب وہ کیا حکمت عملی تھی انشاءاللہ وہ کسی اور دن کا موضوع، لیکن کم سے کم حالات اتنے تشویشناک تھے کہ امام سب کو کھل کے یہ نہیں بتا سکتے تھے کہ یہ میرا بیٹا امام ہے، تقیہ کرنا مقصود تھا۔ لیکن اب وہ راوی آتا ہے، وہ راوی بتانا چاہتا ہے کہ مولا مجھ سے تقیہ مت کیجیے گا، میں آپ کا چاہنے والا ہوں۔ جب اپنی چاہت کا اعلان کرتا ہے تو کچھ الفاظ میں کرتا ہے، کہتا ہے جعلنی اللہ فداک، خدا مند متعال مجھے قربان کرے آپ پر۔ یہ ادب ہے، امام سے بات کرنے کے ادب ہے، امام کو پکارا نہیں جاتا بلکہ آداب ہے۔ کہتا ہے قد عرفت انقطاعی الیک وخدمتی لک،
آپ جانتے ہیں کہ میں تمام کائنات سے اپنے تعلق کو توڑ کے فقط آپ سے اتصال چاہتا ہوں مولا. ایک بات، اور آپ جانتے ہیں کہ میں آپ کا کتنا بڑا خادم ہوں. من ولی بعدک، من ولی الناس بعدک، کون ہوگا جو آپ کے بعد لوگوں کا امام ہوگا؟ تو امام جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں وَهَذَا مُوسَى بن جعفر قد لبس الدرع وقد ساوى علیہ. کہتے ہیں یہ دیکھو موسیٰ بن جعفر کو، چھوٹے سے بچے ہیں امام کاظم، کہتے ہیں کہ اس کو میری زرہ آتی ہے، اور اس کو زرہ آنا میری اس بات کی دلیل ہے کہ یہ میرے بعد امام ہے. توجہ رکھیں، توجہ رکھیں. امام نے کوئی اور دلیل نہیں دی. امام نے کہا اگر باطل اماموں کو پہچاننا ہو تو میری ذرا ان کو پہنا کر دیکھنا، جس کو میری ذرا آ جائے وہ امام ہوگا. یہ اچھا، یہ وہ ذرا ہے جو خداوند متعال کی طرف سے نازل شدہ، یہ آتی ہی صرف امام کو تھی. کچھ وہ تبرکات ہیں جو فقط اور فقط امام کے پاس ہوتے ہیں. بھائی مصطفی فاطمہ فقط امام کے پاس، جعفر الابیض صرف امام کے پاس، جعفر الاحمر فقط امام کے پاس، عصائے موسیٰ فقط امام کے پاس، خاتم سلیمانی فقط امام کے پاس. جو ہے کچھ چیزیں صرف اور صرف امام کے پاس ہوتی ہیں. کسی اور دن پہ موضوع ہوا کہ امام کے پاس کون کون سے تبرکات تھے. محمد والے محمد صلوات. چنانچہ جب وہ یہ ساری باتیں عرض کرتا ہے تو کہتا ہے فَإِنِّي لَا أَحْتَاجُ إِلَىٰ أَيِّ شَيْءٍ بَعْدَ مَا رَأَيْتُ. میں نے مولا جو دیکھ لیا اس کے بعد مجھے اور کسی دلیل کی ضرورت نہیں. میں سمجھ گیا میرا امام کون ہے. کاش ہم بھی سمجھ جائیں ہمارا امام کون ہے. توجہ ہے، یعنی امام یعنی جس کی اتباع کی جائے. امام وہ نہیں جس کا نعرہ تو لگایا جائے، اتباع کسی اور کی جائے. توجہ ہے. یہ ایک روایت ہوئی. دوسری روایت میں آپ لوگ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، میرے دل کو لگتی ہے روایت. کون سی روایت ہے؟ کافی میں غالباً روایت کو نقل کرتے ہیں. راوی دو راوی ہیں. راوی ایک کا نام ہے برید. برید امام کے چاہنے والوں میں سے تھے. چار مشہور اسحاب، ابو بصیر، برید بن معاویہ، زرارہ بن عیون، اور چوتھے تھے لیث بن مسلم. غالباً یہ چار بڑے بڑے علماء جو امام کے مقبول ترین اصحاب میں سے تھے. برید ہیں اور دوسرے راوی کا نام ابراہیم الاحمری ہے. روایت میں توجہ چاہتا ہوں. کہتے ہیں ہم نے ایک شخص کو آ کر دیکھا، اس شخص کا نام زیاد تھا. زیاد الاحلام اس کو کہا کرتے تھے. جب وہ آتا ہے تو امام صادق اس کے پاؤں کی شکل کو دیکھتے ہیں. اس کا پاؤں کی شکل پوری کی پوری تبدیل ہو چکی ہوتی ہے. آپ جانتے ہیں کبھی آپ مشی کریں، آپ تو چپل پہن کے مشی کرتے ہیں. کچھ میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جو یعنی بغیر چپل پہنے جو ہے وہ مشی کر رہے ہوتے ہیں. آپ ان کے پاؤں کی حالت دیکھا کریں کہ پاؤں میں کتنے نیل پڑ جاتے ہیں، کتنے سوج جاتے ہیں. تو زیاد کی حالت یہ ہے کہ پاؤں سوجے ہوئے ہیں، پاؤں کی حالت بالکل خطرناک ہے. مولا کہتے ہیں کیا ہوا ہے؟ کہتا ہے مولا میں اتنی دور سے سفر کرنے آیا ہوں صرف آپ سے ملنے. وما، اچھا اب توجہ رکھیے گا، توجہ رکھیے گا. یعنی اتنی دور سے سفر، کینیڈا سے جا رہے ہیں آپ زیارت کرنے. کہاں؟ کربلا. کینیڈا سے جا رہے ہیں کہاں؟ نجف اشرف، مشہد مقدس. اور خداوند متعال آپ سب کی توفیقات کو مزید قائم و دائم رکھے. ماشاءاللہ آپ لوگ تو اہل بیت کی محبت میں جاتے ہیں. کچھ لوگ اس کو ویکیشن کا نام دے دیتے ہیں. توجہ ہے، جا کر بھی رکیں گے. کربلا کے احکامات میں سے دیکھیں، میں کسی کے اوپر تنقید نہیں کر رہا. کربلا میں اگر آپ کو 5 اسٹار ہوٹل بھی ملا ہو، کوشش کریں کہ آپ بہت معمولی کھانا کھائیں. یہ آداب کربلا میں سے ہے. یعنی آج کل ایک ایسا، میں اس کے خلاف نہیں ہوں، ہم ویسٹرن لوگ ہیں، ہم جاتے ہیں، ہم سے نہیں وہ استعمال کیے جاتے واش روم. ہمیں کلین انوائرمنٹ چاہیے ہوتی ہے، وہ سب سمجھ آتا ہے. لیکن جب کھانے کا مرحلہ ہو تو کھانے پر اپنا کنٹرول رکھیں. شورمے اور یہ بریانی اور یہ قورمہ اور یہ مرغ اور یہ ساری کباب، یہ ساری چیزیں کربلا کے آداب کے خلاف ہیں. بہت معذرت کے ساتھ میں عرض کر رہا ہوں، شاید میں آپ لوگ کی ویکیشن کو تباہ کرنے والا ہوں، لیکن یہ حقیقت ہے. توجہ ہے. کربلا میں، نجف میں کھا لیں، سامرہ میں کھا لیں، کاظمین میں آپ اتنے بھوکے ہوں گے کہ آپ کا کچھ اچھا کھانے کا دل چاہ رہا ہوگا. پورے دن جب سفر کر کے آتے ہیں، صبح بلد، سامرہ، رات میں کاظمین، آخر میں یہ حالت ہو رہی ہے کچھ کھلا دو بھائی، اب تھک گئے چل چل کے. وہ ایک الگ معاملہ ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کربلا کے آداب میں بہرحال حالت اس کی بہت بری ہے. وہ کہتا ہے کہ مولا ہاں ایک چیز ہے، میں اتنا لمبا سفر کر کے آیا ہوں. وما حملنی علی ذلک الا حبی لکم و شوقی الیکم.
مولا میں آپ کے پاس اتنا لمبا سفر کر کے آیا اور اس کی صرف اور صرف خدا کی قسم ایک ہی وجہ ہے, وہ یہ ہے کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں اور میں آپ کی زیارت کا شوقین ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کوئی اور وجہ نہیں, صرف آپ کی محبت مجھے کھینچ کے لے آئی. بس آپ بھی جب زیارتوں پہ جائیں تو ایک نیت رکھیں, صرف اور صرف حسین کی محبت, صرف اور صرف امیر المومنین کی محبت, صرف اور صرف قاسمین کی محبت, صرف اور صرف عسکریین کی محبت. بس کوئی ویکیشن نہیں ہے یہ, یاد رکھیے گا. یہ ویکیشن آپ الگ منائیں, وہ ویکیشن موڈ الگ ہوتا ہے. وہ آپ جائیں ماشاءاللہ گھومنے, نائگرا جائیں, ادھر جائیں, تھوڑا مزے کریں, اسلام چاہتا ہے. لیکن ہاں کچھ چیزیں ایسی ہیں جہاں حفظ مراتب کا خیال رکھا جائے, توجہ ہے. تو جب یہ بات کر لیتا ہے, اپنے چہرے کو یوں جھکا لیتا ہے, کوئی چیز سوچنے لگتا ہے, سوچتے سوچتے وہ ایک بات کہتا ہے, مولا میرے دل میں ایک بات آئی, آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. مولا کہتے ہیں کہ بات کیجئے. کہتا ہے مولا اس سے پہلے, آپ سے ملنے سے پہلے اور تشیع کی قبولیت سے پہلے میں نے بہت گناہ کیے ہیں, اور جب بھی میں گناہوں کو یاد کرتا ہوں تو میرا دل اور شیطان دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے میرے دل میں, اور مجھے ایک مایوسی کی کیفیت ہو جاتی ہے. تو کم سے کم وہ اتنا بڑا عظیم شخص تھا کہ وہ گناہوں کو یاد کرتا تھا. ہم گناہ بھی کر لیتے ہیں, بغیر ڈکار لیے گناہ کرتے ہیں, ایسا ہی ہے. فکر ہی نہیں, آج یہ گناہ کیا, آج یہ گناہ کیا, کوئی نہیں, سب ہو جائے گا معاملہ. نہیں, سب ہو تو جائے گا لیکن اتنی آرام سے نہیں ہوگا معاملہ. توجہ ہے. چنانچہ وہ کہتا ہے کہ مولا مجھے ساری چیزیں یاد آتی ہیں, لیکن جیسے ہی مجھے ذہن میں, میرے دل میں شیطان وسوسہ ڈالنا ہوتا ہے, اذکری حبی لکم و انکثاعی الیکم وکان متکئا لکم, مولا میں اس وقت فوراً آپ کی محبت کو یاد کرتا ہوں, اور میں اس چیز کو یاد کرتا ہوں کہ میرا رشتہ فقط اور فقط آپ سے اور دیگروں سے میں نے اپنے رشتے کو ختم کر دیا ہے. بس وہ چیز میرے ذہن میں آتی ہے اور مجھے اطمینان مل جاتا ہے. اہل بیت آپ کے وسیلہ ہے. آج شہادت زہرا کی شب ہے نا, مغرب اور عشاء کے درمیان جناب زہرا کی شہادت ہوئی ہے. آج بہت بڑا وسیلہ دیں جناب زہرا کا, بحق فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا. تمام دعاؤں کو پورا, مجھے بہت کم وقت رہ گیا, میں تیزی سے چاہتا ہوں اس روایت کو آپ لوگ کی خدمت میں عرض کر دوں. انشاءاللہ پھر کبھی تفصیل سے اور جو ہے ہم بتائیں گے. چنانچہ جب وہ اس بات کو کہتا ہے, امام صادق علیہ السلام ایک جملہ کہتے ہیں وَهَلِ الدِّينُ إِلَّا الْحُبُّ وَالْبُغْضُ. بہت توجہ چاہتا ہوں. کہتے ہیں کیا دین کسی اور چیز کا نام ہے مگر یہ کہ تم سچوں سے محبت کرو اور دشمنوں سے برات اختیار کرو. سچوں سے محبت, یعنی یہ میرا انداز ہے, کیا دین محبت اور بغض کے علاوہ کسی اور چیز کا نام ہے؟ محبت, ابھی آپ ہمارے ربوہ والے سمجھ گئے, ربوہ والے کون ہیں؟ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں. ربوہ والے, ان کا لکھا ہوتا ہے لو فار آل ہیٹڈ فار نن. پڑھا ہے لو فار آل ہیٹڈ فار نن, لیکن مولا کہہ رہے ہیں لو فار ناٹ فار ایوری ون اینڈ ہیٹ ناٹ فار ایوری ون. لو فار فیو اینڈ ہیٹ فار فیو. کیسا دین ہے, ہیٹ سکھا رہا ہے. بالکل, جب تک کہ چور سے نفرت نہیں کرو گے چوری سے نفرت نہیں ہوگی. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب تک کہ دہشت گرد سے نفرت نہیں کرو گے دہشت گردی سے نفرت نہیں ہوگی. بھائی جو برے کام کرے گا, برے کام لوگوں سے نفرت کرنا ضروری ہے. توجہ ہے. اگرچہ ان کی اصلاح کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے, لیکن کم سے کم ان کے فعل سے تو نفرت کرو. توجہ ہے. تو حل الدین الا الحب والبغض, کیا دین سوائے محبت اور بغض کے علاوہ بھی کوئی چیز ہے؟ مولا 3 آیتوں کو نقل کرتے ہیں, کہتے ہیں میں تمہاری خدمت میں 3 آیتوں کو نقل کر رہا ہوں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ دین محبت اور بغض کا نام ہے. پہلی آیت نقل کرتے ہیں وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ, کہتے ہیں کہ خداوند متعال اس زمانے میں اہل ایمان سے خطاب کر رہا ہے کہ خدا نے تمہارے لیے ایمان کو پسند کیا ہے, وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ, اور اس ایمان کو تمہارے دلوں میں نہایت خوبصورت بنایا ہے. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ, اور خدا نے تمہاری ناپسند کیا ہے. بھائی ایک چیز پسند کی ہے, دوسری چیز کو ناپسند کیا ہے. بھائی یہی تو دین کا نام ہے کہ کچھ چیزوں کو پسند کرو اور کچھ چیزوں کو ناپسند کرو. خدا نے کن چیزوں کو ناپسند کیا ہے؟ تمہارے لیے کفر کو ناپسند کیا ہے, تمہارے لیے فسق کو ناپسند کیا ہے, تمہارے لیے نافرما برداری کو ناپسند کیا ہے. بھائی دین ان دونوں ہی چیزوں کا تو نام ہے فقط. پہلی آیت کہتے ہیں وَمَنْ هَاجَرَ
وَيُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ. دوسری آیت نقل کرتے ہیں کہ وہ ان سے محبت کرتے ہیں جو ہجرت کرنے والے ہوں. تیسری, کیونکہ میرا موضوع بہت طویل رہ گیا ہے, تیسری آیت تیزی سے میں نقل کرتا ہوں. کون سی ہے؟ ان کنتم تحبون, یہ مولا نقل کریں, ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اگر خدا سے محبت کرتے ہو, اے لوگوں, رسول کہنے ہیں, اے لوگوں خدا سے محبت کرتے ہو, فاتبعونی, میری اتباع کرو, میری پیروی کرو. یحببکم اللہ, خدا بھی تم سے محبت کرے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ, اور خدا تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ, خدا ہی تو گناہوں کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. پھر رسول اللہ کا ایک واقعہ نقل کرتے ہیں, اور واقعتاً یہ میں چاہتا ہوں کہ اگر آج پیغام میرے سننے والے کو مل گیا تو اس میں میرے لیے بہت بڑی سعادت ہوگی. کیا واقعے کو نقل کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص آتا ہے. اچھا, وہ ہم جیسا ہی ہوگا, ابھی میں بتاتا ہوں کیوں. کہتا ہے ایک شخص آیا رسول اللہ کے پاس, کہتا ہے انی احب المصلین ولکن لا اصلی. یا رسول اللہ, مجھے نمازی بہت پسند ہیں لیکن میں خود نماز نہیں پڑھتا. توجہ, ہمارے یہاں ہیں ایسے. اور کم سے کم دیکھیں, کبھی کبھی ہم مولانا حضرات بھی سپر کریٹیکل ہوتے ہیں, ایسی حقیقت ہے. سپر کریٹیکل ہوتے ہیں, وہ اس وجہ سے اہل بیت سے قریب کرنا ہوتا ہے, لیکن کچھ چیزوں کی درجہ بندی کر دینی چاہیے. اگر نماز ہی نہیں پڑھتے نا میرے جوانوں, نماز کی عادت ڈالو, لیکن اگر عادت ڈالنے میں وقت لگ رہا ہے تو کم سے کم نمازیوں سے محبت کرو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. میں بھی روایت پہ پورا اس کا جواب دوں گا. یہ ہمارے یہاں نمازی اور عزادار کی کیوں تقسیم آ گئی؟ پھر نماز کا حکم بھی قرآنی ہے اور عزاداری کا حکم بھی قرآنی ہے. نماز کا حکم بھی سنت سے ثابت ہے, عزاداری کا حکم بھی سنت سے ثابت ہے. حضرت عیسیٰ نے کیا کیا؟ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا. بھائی جو لوگ نماز نہیں پڑھتے نا, تو آج جناب زہرا سے وعدہ کر کے آج ہی نماز پڑھنی ہے زکانے سے جا کر. وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ, مجھے حکم دیا گیا ہے, پہلا حکم نماز کا حکم دیا گیا ہے, وَالزَّكَاةِ, اور زکات کا حکم دیا گیا ہے. زکات یعنی چیریٹی کا. مَا دُمْتُ حَيًّا, جب تک کہ میں زندہ ہوں. توجہ ہے. تو آیا وہ شخص. تو میرے بچوں, یہ چیز آپ کو معلوم نہیں, آپ لوگ ماشاءاللہ بہت ساری فتنوں سے محفوظ ہیں. ہمارے یہاں ایک خاص خطہ ارضی میں, پاکستان میں, وہاں ایک ٹرمینالوجی نکلی تھی, کس طرح نکلی تھی, مسلی ہے. سنا آپ نے؟ یہ مسلی ہے, یہ عزادار ہے. تو وہ مسلی کہا کرتے تھے اس کو جو نماز پڑھے, عزادار وہ جو عزاداری کرے. یعنی عزادار نمازی نہیں ہو سکتا, نمازی عزادار نہیں ہو سکتا. کتنا بڑا فتنہ آیا تھا اس زمانے میں. اس کا مقابلہ کیا ہے. کن کن لوگوں نے مقابلہ کیا؟ شہید سبت جعفر جیسے لوگوں نے مقابلہ کیا ہے سوچ کا. یہ کیسی سوچ دے رہے ہو بھائی؟ ہمارے ٹورنٹو کے ایک بہت معزز عالم دین ہے, اور میں ان کا حوالہ دے کے ایک جملہ ادا کرنا چاہتا ہوں. انہی کا جملہ کہتے ہیں کہ نماز پڑھو حسین کو خوش کرنے کے لیے, اور عزاداری کرو خدا کو خوش کرنے کے لیے. توجہ ہے, بہت پیارا جملہ لگا. میں ان سے سیاق, ان کا ریفرنس دے کے, میں حسین شراری صاحب حفظ اللہ تعالیٰ, ان کا ایک ریفرنس, کیونکہ واقعتاً بہت پیارا جملہ ہے. تو یہ کیوں تقسیم آئی؟ توجہ ہے. نماز پڑھنی ہے میرے جوانوں, تم لوگ کو نماز پڑھنی ہے. فجر نہیں پڑھ پا رہے تو ظہر اثر کر لو, مغرب عشاء پڑھ لو, فجر کی بات میں کرو, رشتہ تو قائم کرو. بہانے ہمارے پاس اتنے ہیں کہ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القى معاذیرا. خدا نے متعالی ہماری سوچ کو پہلے ہی بتا دیا کہ انسان اپنے نفس کو سب سے بہترین جانتا ہے, اگرچہ وہ بہت سارے بہانوں سے کام لیتا ہے. ڈیپ ڈاؤن آپ سے پوچھے نا کہ کر سکتے ہو, نہیں کر سکتے ہو, آپ کہیں گے ہاں. آدھا گھنٹہ تو میں ٹک ٹاک دیکھتا ہوں, باقی آدھا گھنٹہ انسٹاگرام کی ساری پوسٹ دیکھ رہا ہوتا ہوں, آدھا گھنٹہ میں یوٹیوب دیکھتا ہوں, اور آدھا گھنٹہ, یہ تو میں ان کی بات جو بہت شریف ہیں, جو صرف آدھا گھنٹہ 2 گھنٹے کرتے ہیں استعمال. ورنہ اگر آپ کا وہ ایوریج یوزیج آئے نا تو 5-6 گھنٹہ ہوتا ہے آئی فون کا. تو لکھ کے بھی بتا دیتا ہے ہفتے کے اینڈ میں آپ نے اتنا یوز کیا ہے. تو بہرحال میں دیکھیں, میں سپر کریٹیکل نہیں ہو رہا, لیکن نمازی بننے کی کوشش کرو. نہیں بھی بن سکتے, نمازیوں سے محبت کرو. دوسرا, وَإِنِّي لَا أَصُومُ وَلَكِنْ أُحِبُّ الصَّوَّامِينَ. یا رسول اللہ, میں روزہ نہیں رکھتا لیکن میں روزے داروں سے محبت کرتا ہوں.
وَإِنِّي لَا أَتَصَدَّقُ وَلَكِنْ أُحِبُّ الْمُتَصَدِّقِينَ. کیا جملہ کہہ دیا اس نے. آپ لوگ نے خود ترجمہ کر دیا. میں صدقہ نہیں دیتا, میں چیریٹی نہیں کرتا, لیکن چیریٹی کرنے والوں کو پسند کرتا ہوں. یہ جملہ کتنا اہم ہے یہ آپ فیملی والوں سے پوچھے جا کر. اور ڈونیشن کیوں دے دیا آپ نے, ابھی تو پورا سال رہتا ہے, یہ رہتا ہے. بھائی خود نہیں کر رہی تو جو کر رہا ہے اس کو تو کرنے دو. توجہ ہے, آپ نہیں دے سکتے لیکن کم سے کم ان سے محبت کریں جو دیتے ہیں. شاید آپ میری فائنینشیل کنڈیشن ایسی نہ ہو, لیکن جو کر رہے ہیں ان کو میں تشویق دوں, بھائی بہت اچھا کام کر رہے ہیں, آپ اس چیز کو جاری رکھیں. جب وہ ساری باتیں کر چکا تو رسول اللہ نے ایک عجیب جملہ کہا. واقعتاً اگر پہلا جملہ سنیں تو ہم جیسے لوگ کہیں گے ہاں ہاں نماز وغیرہ کی ضرورت نہیں. کہتے ہیں کہ ان المرء یحشر من احببت, کہ انسان کا حشر اس کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہوگا. وَلَكَ مَا اكْتَسَبْتَ, اور تیرے لیے وہی اجر ہوگا, وہی جزا ہوگی جو تو خود عمل کے ذریعے کمائے گا. کیا عقیدے کا مسئلہ حل کر دیا, یہ سارے مسئلے حل کر دیے. مولا نے ایک, رسول اللہ نے ایک روایت میں کر دیا کہ دیکھو جو بے عمل شیعہ ہو اس کو شیعت سے خارج مت کرنا, اور باعمل شیعہ پر کبھی تنقید نہ کرنا. جو باعمل ہوگا وہ جنت کا حقدار ہوگا, جو بے عمل ہوگا وہ بہرحال آ کے آل محمد سے ملحق ہو جائے گا. توجہ رکھیے گا, چاہے کوئی کتنا بڑا عبادت گزار ہو, فلاں تبلیغی 40 دن کا چلہ, 3 دن کا چلہ, 1 سال کا چلہ, بھائی وہ کتنے چلے کر لے, ایک فاسق مومن اس سے افضل ہے. توجہ ہے, میں خدا نہ خاصہ ایسا نہیں کہہ رہا کہ انسان جو ہے وہ گناہ کرے, عقیدے کا مسئلہ سب سے زیادہ اہم ہے. پھر مولا اس کی دلیل دیتے ہیں, کہتے ہیں کہ اما ترضون, لفظ اما ترضون یاد ہے آپ کو؟ اما ترضون کب آتا ہے؟ کسی کو خوش کرنے کے لیے. جب مولا کائنات آتے ہیں جرف کے مقام پہ اور مولا کو غزوہ تبوک میں لے کر نہیں جایا جا رہا ہوتا, تو کیا کہتے ہیں رسول اللہ, اما ترض یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی. اے علی کیا آپ اس چیز پر راضی نہیں کہ میری اور آپ کی نسبت ویسی ہے جیسے موسیٰ اور ہارون کی تھی, مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں. تو جو ہے یہ لفظ ہے اما ترضون, کیا تم لوگ اس بات پہ راضی نہیں کہ جب قیامت میں خوف کا عالم ہوگا تو فزع کل الناس الى مأمنهم وفزعنا الى رسول اللہ, کہ سب کے سب لوگ ایک امن کی جگہ ڈھونڈ رہے ہوں گے اور ہم اہل بیت رسول کی طرف جائیں گے. وفزعتم الینا, اور تم سب ہم سب کے پیچھے آؤ گے. توجہ ہے, عقیدے کا مسئلہ. تو میں بار بار کہتا ہوں خدا نہ خاصہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی نیک کام کرنے والا, دیکھیں یہ ایک بہت سنگین مسئلہ ہے. ہم لوگ کے کیا مسئلہ ہوتا ہے, یہ جناب زہرا سے آج وعدہ کر کے جانا ہے میرے جوانوں کو آج عزا خانے سے, ہم لوگ کے جو نیک کام کر رہا ہوتا ہے اس کی لیگ پولنگ بہت کی جاتی ہے. کوئی بیچارہ مدرسہ چلا رہا ہے, اب مدرسے میں 100% ساری چیزیں صحیح نہیں ہو سکتی, 99% وہ اچھے کام کر رہے ہیں, 1% کچھ کمی رہ گئے. ہم کیا کریں گے, اس 1% کو پکڑ لیں گے. یہ دیکھیں آج ہم آئے سردی میں 10 منٹ کھڑے رہے, آپ نے اتنی دیر میں آ کے دروازہ کھولا, یہ کیسا سٹینڈرڈ ہے, یہ کیا ہے؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. میں اس غلطی سے یہ نہیں چاہ رہا کہ میں اس کی گلوخلاصی کر دوں, کنڈون کر دوں, لیکن آپ اچھائیوں کی طرف نظر رکھیں. جو بہت اچھے کام کر رہا ہے اس کی اچھائی کو اپریشیٹ کریں. ایسا نہ ہو کہ کہیں ہم ان لوگوں میں چلے جائیں جو اچھائی کرنے والوں سے بھی متصل نہ ہو. توجہ ہے. چنانچہ ایک مسئلہ بس میں بتاتا چلوں, اس سے آج خواہش کی گئی تھی ایک مسئلہ بس میں بتاؤں گا, پھر اپنے آپ کو جلد سے جلد متصل کروں گا مصائب سے. ایک جملہ کہہ کر ایک مسئلہ مجھ سے پوچھا گیا تھا ظاہری اور باطنی نجاست کا. یہ بالکل موضوع سے متصل نہیں ہے لیکن مجھ سے خاص خواہش کی گئی تھی, میں چاہتا ہوں آپ لوگ کی خدمت میں عرض کروں. ایک جسم کا ظاہر ہے میرے بچوں, یہ ایک فقہی مسئلہ سنتے چلے جاؤ. ایک جسم کا ظاہر ہے, میرے ہاتھ آپ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں, میرے ماتھے کو آپ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں, میرے پیر کو اپنے آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں, میرے سینے کو دیکھ سکتے ہیں. یعنی جو ظاہری حصہ ہے جو لوگ آرام سے آنکھوں سے دیکھ سکتے ہوں. ایک جسم کے وہ حصے ہوتے ہیں, ایک جسم کا وہ حصہ ہوتا ہے جو اندرونی ہوتا ہے, جس کو آپ آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے. جیسے میری زبان اندرونی ہے. توجہ ہے, جب تک کہ میں کھولوں نہیں منہ کو نظر نہیں آئے گی. ناک کے اندر کا حصہ یہ کیا ہے,
باطن ہے، اندرونی حصہ ہے. جب تک کہ میں بالکل سرچ نہیں کر رہا ہوں، جب تک یہ آنکھوں کو نظر نہیں آئے گا. اسی طریقے سے جسم کے کچھ اور حصے ایسے ہیں جیسے کان کا اندرونی حصہ، یہ تمام. اچھا مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ نجاست دو قسم کی ہوتی ہے. نجاست ایک ظاہری بدن کو لگتی ہے اور ایک باطنی حصے سے نکلتی ہے. باطنی حصے سمجھ گئے؟ کبھی دانتوں میں سے خون آ گیا، کبھی ناک میں سے خون آ گیا، کبھی کان میں کوئی اندر ورم ہو گیا. تو فقہ یہ کہتی ہے کہ تمہارے باطنی جو حصے ہیں جسم کے، اگر اس میں سے کوئی نجاست خارج ہو اور بعد میں وہ پوری کی پوری نجاست زائل ہو جائے تو وہ خود بخود پاک ہو جاتی ہے. کتنا اہم مسئلہ ہے. یعنی اگر دانتوں سے خون نکل رہا ہو آپ کے اور وہ تھوک میں ایسا مل جائے کہ وہ خون بالکل مستحلق ہو جائے، ختم ہو جائے، تو وہ آپ کا تھوک پاک ہے، آپ اس کو اندر انٹیک کر سکتے ہیں. اگر بہت زیادہ خون ہے تو پھر پھینکنا پڑے گا. لیکن ایک بالکل مکس ہو گیا اور بالکل خون رک گیا، اب آپ کو کلی کر کے اس کو پاک کرنے کی ضرورت نہیں. کیوں؟ کیونکہ باطنی حصہ ہے. ناک کا اندرونی حصہ، خون نکلا ناک سے، ایک دفعہ خون رک گیا، کوئی خون نظر نہیں آ رہا، یا ناخون کے اندر خون جم گیا، کیا پاک کرنا ضروری ہے؟ نہیں، پاک کرنا ضروری نہیں. کیوں؟ باطنی حصہ ہے. توجہ ہے، یہ فقہ کا فائدہ ہے. لیکن ظاہری حصوں میں جتنی بھی نجاست لگے، اگرچہ نجاست وہ ختم ہو جائے لیکن اس کو پانی سے دھونا ضروری ہے. بھائی آپ کے خون لگا ہاتھوں پہ، آپ نے خون جو ہے وہ پوچھ لیا کلینک سے، ٹیشو سے پوچھ لیا، لیکن اس کو بعد میں دھونا ضروری ہے. کیوں؟ کیونکہ ظاہری حصے ہیں. بہت معذرت، جناب زہرا کی شہادت کی مجلس سے میں فقہی مسئلے نہیں بتاتا، خواہش کی گئی تھی تو میں نے آپ لوگ کی خدمت میں اس کو عرض کر دیا. اور یہ ایک تبرک ہے جو آپ لوگ کے لیے ہے، جو فقہ کے عنوان سے ہے. آتے ہیں جناب زہرا کی جانب دوبارہ، وہ زہرا جس نے اپنے تمام رشتوں کو سب سے کٹا دیا اور صرف اپنے رشتے کو خدا سے متصل رکھا. کبھی سوچیں انسان کس نہج پہ ہوں گی زہرا. ایک روایت ذہن میں آتی ہے، یعنی ایک دعا ہے، بلد الامین ایک کتاب ہے ہماری. کفعمی کا نام سنا ہوگا آپ نے، علامہ کفعمی کا. علامہ کفعمی جب بھی مفاتیح الجنان آتی ہے تو شیخ عباس حکمی بار بار لکھتے ہیں کفعمی یہ کہتے ہیں. کفعمی نے اپنی مصباح میں، کفعمی نے اپنی البلد الامین میں، وہاں پہ یہ انقطاع لفظ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں. اس میں ایک امام کی دعا ہے، جمعے کے دن عصر کے بعد پڑھنی ہوتی ہے. اللہم وجدد لی وصلۃ الانقطاع الیک. اے خداوند متعال میری امیدوں کو تمام سے کاٹ کے فقط اپنے آپ سے متصل فرما. وَاسْتُ سُوَى قَلْبِي عَنْ سِوَاكَ، اور خداوند متعال باقی لوگوں سے میری توجہات کو ہٹا دے. حَتَّى أَفِرَّ عَنْ مَصَارِعِ الْحَالِكِينَ، مصارع کہتے ہیں جہاں قتل کیا جائے، حالکین جو خداوند متعال سے بھٹک چکے ہیں. خداوند متعال مجھے ایسی راہوں سے مجھے فرار اختیار کرنے دے جو تیرے خلاف گئے ہوں اور اس وجہ سے ہلاکت کا شکار ہوئے. زہرا نے وہ اسوہ دکھایا ہے ہمیں. زہرا سلام اللہ علیہا نے ایک دفعہ رسول اللہ کے پاس سلمان آتے ہیں. سلمان کو یہ حکایت بتاتے، کبھی ہو سکا تو میں انشاءاللہ تفصیل سے بتاؤں گا. ایک جملہ کہتے ہیں رسول اللہ زہرا کے بارے میں کہ ان اللہ یملأها قلبها وجوارحها ایمانا الی مشاشها. اس کا مزہ عربی میں ہی آ سکتا ہے. خداوند متعال نے زہرا کے دل کو اور زہرا کے پورے اعضاء کو ایمان سے بھر دیا ہے. کہاں سے؟ سر سے لے کے پاؤں کی انگلیوں تک. زہرا مجسم ایمان تھی. فتفرغت لطاعت اللہ، زہرا نے اپنی پوری زندگی اطاعت خدا میں گزار دی. اس میں جوانوں یہ ایک پیغام لے کر جانا ہے. اپنی زندگی کو وقف نہیں کر سکتے، پورا دن کا 1 گھنٹہ وقف کر دو خدا کی اطاعت میں. پہلا پیغام یہ میرے لیے ہے، بعد میں آپ لوگوں کے لیے ہے. میرے حکم دیا جاتا ہے 40-45 منٹ مجلس کو ختم کرنا ہے. آج شہادت ہے، شب شہادت ہے. آج میں مصائب پڑھوں گا. کس طریقے سے جناب زہرا کے مصائب آپ لوگ کی خدمت میں عرض کروں. ایک راوی ہے، اس کا نام ہے سکونی، آتا ہے امام صادق کے پاس. مصائب کے وہ جملے ہوتے ہیں کہ ایک خطیب کے لیے معتبر روایت ہی کافی ہوتی ہیں. اس کو ادھر ادھر سے محنت کرنے کی ضرورت نہیں اور بار بار سنانا چاہیے ان روایتوں کو. کیوں؟ تاکہ ہمارے دل نرم ہو سکے. روایت میں ہے ایک راوی آتا ہے، سکونی نام ہے،
آ کر کہتا ہے مولا، اس کا چہرے پر بہت غم کے آثار ہیں، میں نے روایت بہت دفعہ پڑھی ہے، لیکن چونکہ زہرا کے مصائب سے متصل ہے دوبارہ پڑھنا چاہوں گا. غم کے آثار اس کے چہرے پر نمایاں ہیں. مولا کہتے کیا ہوا، یہ کیوں غم زدہ ہے تو کہتا ہے مولا خدا نے مجھے بیٹی دی ہے. آئے ہائے، خدا نے بیٹی دی ہے. مولا نے کہا تو کیا سمجھتا ہے، خدا نے تجھے، یعنی میں بزبان حال بول رہا ہوں، خدا نے تجھے رحمت دی ہے تو کیوں پریشان ہوتا ہے؟ وہ تیری عمر میں سے کچھ نہیں لے گی، وہ تیرے رزق میں سے کچھ نہیں لے گی. وَعَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، خدا کے اوپر اس کا رزق ہے. تو کون ہوتا ہے، تو سمجھتا ہے تو رزق دے گا، خدا دے گا رزق. پھر مولا دوسرا سوال کرتے ہیں کہ تو نے اس کا نام کیا رکھا ہے. جب یہ سوال آتا ہے تو وہ کہتا ہے مولا میں نے اس کا نام فاطمہ رکھا ہے. مولا کی یہ حالت ہے، میں جانے دیکھیے گا اپنے ہتھیلی کو لیتے ہیں اور اپنی پیشانی پہ رکھتے ہیں. یہ جانتے ہیں کب کیا جاتا ہے؟ جب انسان شدید مشکل میں گرفتار ہو، شدید مصیبت میں گرفتار ہو. جب سید الشہداء کے آگے تیر لگا تھا نا، نکالنا چاہتے تھے اب عبداللہ اس تیر کو، پیشانی پہ ہاتھ رکھتے ہیں اور 3 دفعہ کہتے ہیں آہ آہ آہ، آئے میری دادی زہرا، ہائے میری دادی زہرا، ہائے میری دادی زہرا. فوراً مصائب کو یاد کرتے، نام لیا ہے فاطمہ کا فقط. کہتے ہیں کہ جب تو نے ان کا نام، بچی کا نام فاطمہ ہی رکھا ہے، فلا تسبها فلا تسبها ولا تضربها ولا تلعنها، کہ دیکھ کبھی اس پر لعنت ملامت مت کرنا، کبھی اس کو برا بھلا مت کہنا، ہاں کبھی اس کو مارنا مت. کیوں؟ کیونکہ نام فاطمہ رکھا ہے تو نے. عزیزانو ایک اور روایت ہے، امام رضا کی روایت ہے، بیٹھے ہیں، روایت کے جملے ہیں امام جواد کی عمر 4 سال ہے. امام جواد نوے امام نے اپنا ایک ہاتھ زمین پر رکھا ہے اور اوپر دیکھ رہے ہیں، کافی دیر دیکھتے رہتے ہیں آسمان کی جانب. تو امام رضا بڑے محبت کے انداز میں پوچھتے ہیں، کہتے ہیں اے میرے بیٹا میں تجھ پر فدا ہوں، تو کیا سوچ رہا ہے؟ کہتے ہیں کہ اے میرے بابا جان میں یہ سوچ رہا ہوں انہوں نے میری دادی زہرا کے ساتھ کیا کیا تھا. عزاداروں، زہرا کے دشمنوں سے کبھی کوئی نرم گوشہ نعمت دینا، ذہن میں رکھنا. تو زہرا کی مصیبت کو ہر امام نے یاد کیا ہے. جب میں واقعتاً مصائب سوچتا ہوں نا زہرا کے، زہرا نے ایک خاتون، ام سلمہ ان کا نام ہے، وہ ام سلمہ نہیں جو ام المومنین ہے، ایک اور ام سلمہ جو ابو رافع کی بیوی تھی، ام سلمہ سے کہتی ہیں ام سلمہ ذرا مجھے پانی تو لا کر دے اور میرے پلنگ کو، یہ شہادت کی شب ہے، میرے پلنگ کو، یہی 3 جگہ ثانی کی شب، میرے پلنگ کو وسط گھر میں لا کے رکھ دے، گھر کے بالکل درمیان میں لا کے رکھ دے. زہرا غسل کرتی ہیں، نئے کپڑے کو ملبوس کرتی ہیں، قبلہ رخ ہو کے اپنے پلنگ کو بچھا لیتی ہیں. مغرب اور عشاء کے درمیان کا وقت ہے، خدا کی تسبیح کرنے لگتی ہیں. تھوڑی دیر تک تو تسبیح کی آواز آتی ہے، پھر ایک دفعہ تسبیح کی آواز رک جاتی ہے. ایک دفعہ بھی آپ نے مرثیے میں بھی آپ نے سنا ہوگا، اسماء آتی ہے، ایک دفعہ اسماء آ کے زہرا سے کہتی ہے یا بنت المصطفیٰ، اے رسول اللہ کی بیٹی ہے، سرور کائنات کی بیٹی، ذرا ہمارے لبیک کا جواب تو دیجئے. وہاں سے اصرار بڑھتا ہے، وہاں سے جواب نہیں آتا ہے. بس سمجھ جاتی ہے کہ زہرا اس دنیا کو چھوڑ کے چلی گئی. بس 2 شہزادے بھاگتے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں. عجب نہیں کہ اسماء سے ملے ہو، عجب نہیں اپنی مادر گرامی کے بارے میں پوچھا ہو، عجب نہیں اسماء نے جواب دیا ہو اے بچوں تھوڑا کھانا کھا لو، اے بچوں تھوڑا پانی پی لو، پھر اپنی مادر گرامی سے جا کے ملنا. لیکن عجب حال ہے بچوں کی محبت کا. بھائی حسن بھی جاتے ہیں، حسین بھی جاتے ہیں اور دونوں جا کے اپنی ماں سے لپٹ جاتے ہیں. اے مادر گرامی ہمیں جواب دیجئے. امام حسن ایک دفعہ ہاتھ اور سینے کو پکڑتے ہیں، سید الشہداء پیروں کو
پکڑ کے ماں کو آواز دونوں شہزادے دیتے ہیں. ماں کا شاید ظاہر میں جواب نہ آیا ہو, حسین آواز لگاتے ہیں, اے مادر گرامی ذرا ہماری آواز کا جواب دیجئے, میری روح نکلی جا رہی ہے. اے مادر گرامی جواب دیجئے. عزادارو ہاں یہ وہی شب ہے جس میں زہرا کو دفنایا گیا ہے. بھائی خطبہ پڑھتے ہیں, زہرا کو غسل دیا جا رہا ہوتا ہے, وہاں سے امیر المومنین جیسے شجاع کی ایک چیخنے کی آواز آتی ہے, ایک گریہ کی آواز آتی ہے. بھائی پوچھنے والے پوچھتے ہوں گے اے علی یہ گریہ کیوں کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں زہرا کی شکستہ پہلو, زہرا کی پسلیاں یہ کیسے ٹوٹی تھی, یہ کیسا ظلم ہوا تھا کہ علی جیسا خاموش نہ رہا. ہاں وہ وقت تھا کہ جب کنفس حملہ کرتا ہے, عزاداروں ایک دفعہ تلوار سے حملہ کرتا ہے, زہرا کے نیل پڑتا ہے, دوسری دفعہ اسی تلوار کے وار سے شکستہ پہلو پر حملہ کیا جاتا ہے, پسلیاں ٹوٹتی ہے. وقت ایک ملعون کنفس حملہ نہیں کرتا, دوسرا ملعون مغیرہ اسی جگہ پر آ کے زہرا کی پسلیوں کو دوبارہ توڑتا ہے. وہ کیسی مصیبت تھی زہرا کی. عزاداروں بس آخری جملے جنازہ تیار ہوتا ہے. الشول الشہید اسد اللہ غالب امیر المومنین ایک دفعہ آواز لگاتے ہیں, عجب نہیں زور سے گریہ کر رہے ہوں گے. اے فضہ, اے زینب, اے ام کلثوم, اے حسن, اے حسین, اپنی ماں کا آخری دیدار کر لو. بھائی سب آتے ہیں, ماں کا آخری دیدار کرتے ہیں. بھائی دو شہزادے ایسے ہیں جو ماں کو نہیں چھوڑ رہے ہوتے. آواز آتی ہے اے ابو الحسن, دونوں شہزادوں کو ماں سے جدا کر دو. ملائکہ آسمانی ان کے گریہ پر گریہ کر رہا. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ماتم زهراء, ماتم حسين. يا حسين 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 اکیلے بیٹھے ہوئے ہائے قبر زہرا پر, جگر کو تھامے ہوئے کہہ رہے تھے یہ حیدر. غموں نے اتنا ستایا علی کے ہوتے ہوئے, غموں نے اتنا ستایا علی کے ہوتے ہوئے, غموں نے اتنا ستایا علی کے ہوتے ہوئے. تڑپ کے مر گئی زہرا, تڑپ کے مر گئی زہرا علی کے ہوتے ہوئے. غموں نے اتنا ستایا علی کے ہوتے ہوئے, غموں نے اتنا ستایا علی کے ہوتے ہوئے. سکون ملا نہیں بابا کے بعد ایک بھی دن, جہاں میں آنے سے پہلے ہی مر گئے محسن.
ہوا تھا پہلو شکستہ، ہوا تھا پہلو شکستہ، علی کے ہوتے ہوئے غموں نے اتنا ستایا، علی کے ہوتے ہوئے غموں نے اتنا ستایا، علی کے ہوتے ہوئے گرا کے در کو ستمگر نے پسنیاں توڑی، جو ہاتھ رکھ لیا پہلو پر انگلیاں توڑی، در بطول جلایا، در بطول جلایا، علی کے ہوتے ہوئے غموں نے اتنا ستایا، علی کے ہوتے ہوئے غموں نے اتنا ستایا، علی کے ہوتے ہوئے فقط یہ 4 ہی گھنٹوں میں ہو گیا تھا سر، سفید بال ہوئے اور جھک گئی تھی کمر، ضعیف ہو گئی زہرا، ضعیف ہو گئی زہرا، علی کے ہوتے ہوئے غموں نے اتنا ستایا، علی کے ہوتے ہوئے بطول سوتے میں کروٹ کہاں بدلتی تھی، یہ میں نے دیکھا تھا لے کر عصا کو چلتی تھی، رہی تھی ایسے بھی زندہ، رہی تھی ایسے بھی زندہ، علی کے ہوتے ہوئے غموں نے اتنا ستایا، علی کے ہوتے ہوئے یہ ایسا غم تھا جسے میں کبھی بھلا نہ سکا، مجھے بلایا تھا زہرا نے اور میں آ نہ سکا، مدد کو آ گئی فضا، مدد کو آ گئی فضا، علی کے ہوتے ہوئے غموں نے نہ ستایا، علی کے ہوتے ہوئے یا حسین، 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 دیر ہوا فاطمہ زہرا نے قضا کی، دیر ہوا فاطمہ زہرا نے قضا کی، دیر ہوا فاطمہ زہرا نے قضا کی، کھیتی ہوئی برباد رسول دو سرا کی، دیر ہوا فاطمہ زہرا نے قضا کی، دیر ہوا فاطمہ زہرا نے قضا کی، ٹوٹا سر غم سے دل شبر و شبیر، ٹوٹا سر غم سے شبر و شبیر، ٹوٹا سر غم سے دل شبر و شبیر، ٹوٹا سر غم سے شبر و شبیر، افسوس نبی زادوں پہ گردوں نے جفا کی، اندھیر ہوا فاطمہ زہرا نے قضا کی، اندھیر ہوا فاطمہ زہرا نے قضا کی، تاش گئے زینب کلثوم کے نالے، 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 آثار قیامت کے ہوئے اس طرح بکا کی، اندھیر ہوا
ہوا فاطمہ زہرا نے قضا کی، اندھیر ہوا فاطمہ زہرا نے قضا کی. یا فاطمہ کہہ کہہ کے جو روتا ہے زمانہ، یا فاطمہ کہہ کہہ کے جو روتا ہے زمانہ، یا فاطمہ کہہ کہہ کے جو روتا ہے زمانہ، یا فاطمہ کہہ کہہ کے جو روتا ہے زمانہ. تربت ہلی جاتی ہے رسول دو سرا کی، اندھیر ہوا فاطمہ زہرا نے قضا کی، اندھیر ہوا فاطمہ زہرا نے قضا کی. بچے ہوئے بے ماں کے بھرا گھر ہوا خالی، بچے ہوئے بے ماں کے بھرا گھر ہوا خالی، بچے ہوئے بے ماں کے بھرا گھر ہوا خالی، بچے ہوئے بے ماں کے بھرا گھر ہوا خالی. حالت ہے بہت خیر دل شیر خدا کی، اندھیر ہوا فاطمہ زہرا نے قضا کی، اندھیر ہوا فاطمہ زہرا نے قضا کی. محسن کی شہادت کے بہانہ تھا قضا کا، محسن کی شہادت کے بہانہ تھا قضا کا، محسن کی شہادت کے بہانہ تھا قضا کا، محسن کی شہادت کے بہانہ تھا قضا کا. گویا کے ستمگر نے محمد پہ جفا کی، اندھیر ہوا فاطمہ زہرا نے قضا کی، اندھیر ہوا فاطمہ زہرا نے قضا کی. معصوم عالم کا اٹھا شب کو جنازہ، معصوم عالم کا اٹھا شب کو جنازہ، معصوم عالم کا اٹھا شب کو جنازہ، معصوم عالم کا اٹھا شب کو جنازہ. یوں صاحب عصمت نے زمانے سے حیا کی، اندھیر ہوا فاطمہ زہرا نے قضا کی، اندھیر ہوا فاطمہ زہرا نے قضا کی. سبتین اٹھائے ہوئے ہیں ماں کا جنازہ، سبتین اٹھائے ہوئے ہیں ماں کا جنازہ، سبتین اٹھائے ہوئے ہیں ماں کا جنازہ، سبتین اٹھائے ہوئے ہیں ماں کا جنازہ. اور بیٹیاں کہتی ہیں دعائی ہے خدا کی، اندھیر ہوا فاطمہ زہرا نے قضا کی، اندھیر ہوا فاطمہ زہرا نے قضا کی. یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. رہے گا حسین کا غم، سدا رہے گا حسین کا غم. یہ شور گریا یہ شور ماتم، یہ شور گریا یہ شور ماتم. سنی ہوئی داستان پہ ہم، سنی ہوئی داستان پہ ہم، ایک آہ بن کر ابھر رہی ہے وہ کربلا کی صدائے پرنم. سدا رہے گا حسین کا غم، سدا رہے گا حسین کا غم. اٹھے جو ظلم و ستم کے جھونکے، اٹھے جو ظلم و ستم کے جھونکے، سوال یہ تھا کہ کون روکے، سوال یہ تھا کہ کون روکے. حسین ابن علی کے در پر جمی ہوئی تھی نگاہ عالم. سدا رہے گا حسین کا غم، سدا رہے گا حسین کا غم. بڑا جو حد سے غرور باطل، بڑا جو حد سے غرور باطل، تڑپ اٹھا پھر حسین کا دل، تڑپ اٹھا پھر حسین کا دل. چلا حرم کو وطن سے
کے فسو کو توڑا یزیدیت کے فسو کو توڑا ہر ایک دیوار ظلم ڈھا کر بنا گیا دی کا قصر محکم سدا رہے گا حسین کا غم سدا رہے گا حسین کا غم شفاؤ کا دل ہلا کے اٹھا شفاؤ کا دل ہلا کے اٹھا جو قبر اصغر بنا کے اٹھا قبر اصغر بنا کے اٹھا جوان کی میت مسکرا کر بدل گیا فکر نسل آدم سدا رہے گا حسین کا غم سدا رہے گا حسین کا غم سنبھل کے ٹھوکے ہمیں زمانہ سنبھل کے ہو کے ہمیں زمانہ گزر گیا دور تازیانہ گزر گیا دور تازیانہ بغور سن لے جہان والے اب اس علم کے ہے پاس باہم سدا رہے گا حسین کا غم سدا رہے گا حسین کا غم نہ رک سکی ہے نہ رک سکے گی نہ رک سکی ہے نہ رک سکے گی صدائے مظلوم کیا رکے گی صدائے مظلوم کیا رکے گی دلوں کی ہر ایک دھڑکنوں سے ابھر رہی ہے صدائے ماتم سدا رہے گا حسین کا غم سدا رہے گا حسین کا غم یا حسین یا حسین یا حسین